ماحول بدل گیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے. گفتگو کا بالکل دل نہیں ہے, ایمانداری کی بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضور. یہ جتنا بھی سوشل میڈیا نا, آپ اس کو ہلکا نہ لیں. مثال کے طور پہ ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت جو ٹاپ 10 ٹرینڈ ہے نا, میں صرف علماء کی بات نہیں کر رہا, کیا کہنا چاہیے, پیر صاحبان کو بھی شامل کر لیتے ہیں بیچ میں اگر مناسب سمجھیں تو. جی جی یہ باقاعدہ 25-30 لاکھ روپے کا ایک ایک کیمرہ ہے, جس سے وہ اتنا HD لیول لیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سامنے کوئی نہیں بیٹھا مثال کے طور پہ, لیکن انہوں نے ایک درس دینا ہے. اب وہ کم از کم 2 کیمرہ کٹ تو ہوگا نا, تو کروڑ روپیہ تو ہو گیا سیدھا سیدھا. پھر ساؤنڈ سسٹم ہے, پھر ایڈیٹنگ ہے, پھر یہ ہے, پھر یہ باقاعدہ ایک کاروبار ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ باقاعدہ ایک کاروبار ہے. اور اس سے آپ جب انویسٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کما بھی کروڑوں میں رہے ہیں, لاکھوں میں نہیں کما رہے, آپ کروڑوں میں کما رہے ہیں. اب یہ سارا چیز جو پیسہ لے کے آئے نا, چاہے وہ ڈرنک ہو چاہے کھانا ہو. آپ کو پتہ ہے فاسٹ فوڈ خراب ہے, لیکن کیا فاسٹ فوڈ کی انڈسٹری ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ ڈرنک کی انڈسٹری نہیں ختم کر سکتے. جب پیسہ انوالو ہو جائے نا, تو پھر آپ کڑ سکتے ہیں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. دین اس وقت ایک کارپوریٹ ورلڈ بن چکا ہے, اچھا لگے یا برا لگے. آپ اس کارپوریٹ ورلڈ کے اگر نہیں ہیں تو آپ کرٹیسائز کریں گے. اگر آپ اس کارپوریٹ ورلڈ کے ہلکے پھلکے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیں گے. جس طرح لاؤڈ سپیکر جائز ہوا تھا یا تصویر جائز ہوئی تھی, آپ اس کو بھی کہیں نہ کہیں جائز کر دیں گے, اچھے برے کر کے. لیکن کیا آج واقعی علماء, میں جید علماء کی بات کر رہا ہوں, کیا وہ پریپیئرڈ ہیں؟ کیا ان کو ادراک ہے کہ ان کا جو مقابلہ ہے اس وقت وہ صرف علمی نہیں ہے؟ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ضیاء اللہ شاہ بخاری سے یا آپ نے اسرار احمد صاحب سے بحث کرنی ہے. یہ نہیں ہے زمانہ. اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. آپ ذہنی طور پہ, علمی طور پہ, ٹیکنیکلی کیا تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. ہمارے تمام سامعین اس آیہ مجیدہ کو اپنی زندگی کے صفحے پر اگر ٹاپ پہ رکھ لینا, کہ ہم سب نے اس رب کی طرف پلٹائے جانا ہے جو چھپے کا بھی جاننے والا ہے اور کھلے کا بھی جاننے والا ہے. دیکھیے یہ سارے معاملات خود خراب ہو جائیں گے. اور میں اس وقت سب سے پہلے آن ایئر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میں نے تو کبھی کم از کم سوشل میڈیا کو ہلکا نہیں لیا. سوشل میڈیا خطرناک چیز ہے. اور دیکھیے سوشل میڈیا یہ باقاعدہ کاروبار ہے. ہماری یہاں خوبصورت تصاویر بنتی ہیں, یہ ہمارا جو پروگرام لائیو جا رہا ہے بہرحال ہی سوشل میڈیا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا یہ اس طرح کی دسیوں چیزیں. انٹرنیٹ شروع آئے تو استفتاءات ہوئے فقہاء سے کہ کیا انٹرنیٹ جائز ہے؟ جواب آیا فی نفس ہی اس کے استعمال میں کوئی خرابی نہیں. اگر کوئی خود استعمال غلط کرتا ہے اس کے لیے غلط ہے. سوشل میڈیا آج مثبت طور پر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ, اگر اس کو یوز کرنے کے مواقع دیکھے جائیں بہت ہیں. یہ پروگرام جا رہا ہے, فتاوی آن لائن ہے, علماء سے پوچھا جا رہا ہے, سمندر پار کے مسائل ہیں, حج کے عمرے کے مسائل. میں سمجھتا ہوں اس کو پازیٹیو وے میں لے کر آئیں. اور علماء, آخری بات یہ کہتا ہوں, علماء اس کے لیے اس لحاظ سے مستعد ہیں کہ وہ اپنے فریضہ ذمہ فریضہ شرعی کی طرف متوجہ ہیں. جوانوں کو چاہیے علماء سے انٹریکشن بڑھائیں, اور علماء کو بھی چاہیے, میں اپنے کو بھی کہوں گا کہ انٹریکشن ضروری ہے. ان سے نشست و برخاست ہو. فلسفہ جماعت یہی تو ہے نماز کا فلسفہ, کہ روز ملاقات ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ علماء عوام کو, جو کہ نہیں سمجھتے, علماء عوام کو الگ مخلوق نہ سمجھیں, مخلوق علماء کو الگ سے مخلوق نہ سمجھیں. آج آپ کا حصہ پڑ گیا جناب, الگ مخلوق نہ سمجھے. آپ کیا فرمائیے گا؟ بات یہ ہے, میں جزا معذرت معافی کے ساتھ یار آپ کو میں کاٹ رہا ہوں. میں ایسے شخص کو, ایسے اشخاص کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے غلط روایتیں بیان کر کے انتہائی مہنگے کیمروں کے آگے آپ سے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں, اور ان کو منتھلی پرابلم آپ کی طرح چیریٹی نہیں اکٹھی کرنی, ان کو ڈالروں میں پیسے آ رہے ہیں. کیا کریں, آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کیا کرنا کیا ہے, یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. کیا میں عرض کرتا ہوں کہ یہی تو ہمارا درد دل ہے کہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں. آتھینٹسٹی, اس کا مستند ہونا, اس کی علمی تحقیق, اس کی ڈیپلی ریسرچ کتنی ہے, اس طرف ہمارے نوجوانوں کی توجہ نہیں ہے. اور سوشل میں نے نوجوانوں کو آپ کا ایک حوالہ دیا کسی چیز کا, میں عرض کرتا ہوں, سن لیجئے. بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا جناب, میں نے کہا کیوں نہیں تم سنتے؟ انہوں نے کہا جی وہ سخت بڑے ہیں. میں نے کہا یار بات سخت اور نرم کی نہ کر, صحیح اور غلط کی کر. صحیح بات ہے. اچھا دیکھیں, یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بھی ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمائی تھی, یفش العلم, علم پھیل جائے گا. اچھا یہ جو علم پھیل جائے گا, ہم سوچتے تھے پہلے جب کتابوں میں پڑھتے تھے, جب چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا, جہاں یہ آ رہا ہے
انسان اپنی بیوی کی زیادہ عزت کرے گا، ماں کو پیچھے چھوڑ دے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، امانت پہ خیانت کرے گا، لوگ اس وجہ سے اس کا اکرام کریں گے تاکہ اس کے شر سے بچ جائے. اسی ذیل کے اندر یہ آ رہا ہے علم پھیل جائے گا. آج جا کر کے پتہ چلتا ہے نقوش پھیل گئے، نفوس نہیں رہے. آج جا کر کے پتہ چلتا ہے لے لیں کسی کو ان دونوں لفظوں کا مطلب آتا ہو بتا دیں پلیز. یعنی اب وہ ورڈز آ گئے، جی 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 اب وہ نقشے آ گئے، لکیریں آ گئی ہیں، لیکن وہ جو چلتا پھرتا سرتاپا اخلاق قرآن تھا وہ آج نمونے نظر نہیں آ رہے. وہ جو اسوہ تھا، وہ جو نمونہ تھا، وہ جس کو دیکھ کے قابل تقلید ہم سمجھتے تھے، اب وہ نہیں رہے. اچھا اب دیکھیں معلومات بڑھ گئی ہیں، عمل نہیں ہے. معلومات آ گئی ہیں ہر ایک کے پاس. یونیورسٹی کا ہمارا نوجوان بھائی جب ہم تقریر کرتے ہیں گوگل کھول لیتا ہے، چیک کر لیتا ہے. آپ کے پاس ورس نمبر، چیپٹر نمبر، حدیث نمبر، کوڈ نمبر، ریفرنس، فگرز، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. عمل کتنا ہے وہ نہیں ہے. تاثیر گفتگو اس وقت آئے گی جب اس کے پیچھے کردار کی بلندی ہو، اخلاق کی بلندی ہو، رات کا رونا ہو، درد دل اور قرآن ہو. جب درد دل اور قرآن، خود سورہ مزمل آیت نمبر 6 میں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، بے شک راتوں کا جاگنا صبح کے وقت کی گفتگو میں تاثیر پیدا کرتا ہے. پتہ چلا گفتار کی تاثیر نہیں ہے، پیچھے راتوں کے رونے کی تاثیر ہے. میں ان کی بات کو بڑا کر رہا ہوں. شکاگو میں ایک امام بارگاہ ہے معصوم کے نام سے، وہاں موقع ملا جانے کا تو انہوں نے کہا جناب آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھوں گا مجلس، اور صرف بخاری میں سے پڑھوں گا. میں قسماً کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ممبر پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں، ممبر پہ بیٹھنے کا جس کا حق ہے وہ ممبر پہ بیٹھے جس کا حق ہے. میں ڈائس پہ کھڑا ہو کے بات کروں گا. یہ آپ کے پیٹھ پیچھے کی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگ علماء کرام مل کے اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ آپ کہیں جناب یہ جو کمائی گئی ہے، یہ جو آپ نے مس لیڈ کر کے کمائی لی ہے، یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی پاور سے ایک مس پرسیپشن دی ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، جبکہ آپ کی روایتیں جو ہیں وہ انتہائی غیر معیاری ہیں. چلے میں کچھ اور نہیں کہتا، غلط کہہ دوں گا تو غیر معیاری ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو بھاتی ہیں. کیونکہ اس میں بابے کا ذکر ہے، اس میں پانی پہ چلنے کا ذکر ہے، اس میں 3 سال روٹی نہ کھانے کا ذکر ہے، جھوٹی کرامتوں کا تذکرہ ہے، کرامتوں کا ذکر ہے. اب ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو حلال اور حرام میں فتوے جائز ناجائز کے اندر فرق کرنے کے لیے دینے چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں جہاں علامات قیامت میں سے قبلہ مفتی زبیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علم بڑا عام ہو جائے گا، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ افتوا بغیر علم ضلوا واضلوا، کہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، غیر مستند سے پوچھیں، اور غیر مستند سے پوچھیں. حکم یہ ہے قرآن پاک میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے، عمل والوں سے، اخلاق والوں سے، جو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وہ صفات والے، ان سے پوچھیں. میرے آپ کے ایک کمنٹ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. میرے آپ کے ایک غلط شیئر کرنے سے کئی لوگوں کی عزتیں برباد، اور میں اس کو ربڑ سے مٹا بھی نہیں سکتا. گزارش یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی جو تعریف فرمائی ہے وہ کیا فرمائی؟ جو ہر ایک کو سلامتی دینے والا ہو. اللہ کا واسطہ سارے ذرائع جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کے ساتھ شرعی تقاضوں. OIC کی کانفرنس میں بلال بھائی اگر آپ کی اجازت ہو ایک جملے کے اندر جو اس میں آخر میں رزلٹ نکلا تھا، بوقت ضرورت استعمال ہو، بقدر ضرورت استعمال ہو، ٹھوس علم ہو، بلا تحقیق آگے بات نہ پہنچائی جائے، اشاعت فاحشہ کا ذریعہ نہ بنایا جائے، مستند معلومات کو آگے پہنچایا جائے، دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا جائے، تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا جائے. یہ انہوں نے شرائط لکھی. اور ایک جملہ حیث یہدر بہا اوقاتہ الثمینہ فہذہ آفۃ لا یبیعها العلماء. تمام عرب علماء نے یہ فتویٰ دیا اگر اپنے قیمتی اوقات عزیز کو اس کی وجہ سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہو تو پھر کرونے کی طرح یہ وبا ہے جس سے بچنا چاہیے، ہیضہ ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی بسم اللہ. وہ جو تعلقات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے تو آپ لوگ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، شاید کوئی بات کا اثر ہو نوجوانوں پر. پرانے لوگ سمجھدار ہوتے تھے کہ جب رشتوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، رشتوں میں سے فائدے نکالنے لگے. اب پروفیشنل ہو گئے، اب جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں رشتہ بناتے ہیں. تعلقات قیمت اور پیسے کی بیس پر ہوتا ہے. مولانا علی السلام فرماتے ہیں کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور لوگ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. معاملات تب بگڑتے ہیں جب چیزوں سے پیار ہو جائے اور لوگوں کو. اور بلال بھائی سگے بھائی کو بھی گاہک اور کسٹمر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میری بیگم نے ابھی میسج کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کہ جو لوگ ہلکی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا سوشل میڈیا پہلے اپنی بیوی سے اپروو کروائیں تو آدھے لوگ تو مسائل سے حل ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات آپ نے علماء کی بلال بھائی بہت سارے کام اسٹیٹ اور ریاستوں کے بھی ہیں. آپ نے چائنا اور سعودیہ کا نام لیا تھا، تو یہ پابندیاں
اور یہ ساری کی ساری جو چیکس ہیں یہ ریاست کا کام ہے، اپنے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دے اور ان چیزوں پہ پابندی بھی لگائے. میرے مہمان جو ہیں وہ سارے سحری کرنے کے لیے چلے جائیں گے اور حرم قوالی سننے کی طرف آ جائیں گے. اور ایک علم کے حوالے سے میں بھی حدیث ہدیہ کر دوں آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. ہمارا خیال تھا کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، نہیں. حضرت عباس جو ہے وہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ان للہ فوقیت دیں گے. بسم اللہ.